السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ اگلے روز جب سورج چھپا اور چاند نکلا، خجستہ رخصت لینے طوطے کے پاس گئی اور کہنے لگی، میں یہی چاہتی ہوں کہ اپنے شہزادے کے پاس جاؤں اور پہلے اس کی عقل مندی دریافت کروں۔ اگر عقل مند پاؤں گی تو دوستی کروں گی اور نہیں تو باز رہوں گی اور صبر کروں گی کہ اس واسطے کے شعور مندوں نے کہا ہے تا مقدور 3 شخصوں سے آشنائی نہ کیا چاہیے اور ان کی آشنائی کا اعتبار نہ کیجیے۔ اول عورتوں کی دوستی کا، دوسرے لڑکوں کے اخلاص کا، تیسرے احمقوں کے ساتھ کا۔ مشہور ہے کہ دانا کی دشمنی نادان کی دوستی سے بہتر ہے۔ طوطے نے کہا کہ اے خجستہ، جو تو کہتی ہے سو سچ کہتی ہے۔ بہتر ہے کہ اس رات ایک حقائق اپنے شہزادے کے سامنے بیان کرے اور اس سے پوچھے۔ اگر جواب ایسا دے کہ جو پسندیدہ ہو تو اسے عاقل و ہوشیار سمجھو اور اچھا نہ دے تو نادان جانیو۔ خجستہ نے کہا، وہ نقل کون سی ہے جو اس سے پوچھوں؟ طوطا کہنے لگا کہ کسی وقت میں رائے بابل کا بیٹا ایک بت خانے میں پوجا کرنے گیا تھا۔ وہاں ایک لڑکی کو دیکھا، وہ نہایت خوبصورت ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ عجب حسن اسے خدا نے دیا تھا، سبحان اللہ۔ 14ویں رات کا چاند اس کے مکھڑے سے شرمائے اور سیاہی اس کی زلف کی رات کو 8 آنسو رلائے۔ وہیں اس پر عاشق ہوا اور دل نے بے قراری جو کی تو گھبرا کر اس بت کے پاؤں پر سر جھکا کر گر پڑا اور یہ دعا عاجزی سے مانگنے لگا کہ اگر یہ لڑکی میرے ساتھ بیاہی جائے تو سر اپنے تن سے جدا کروں اور تمہارے قدموں پر چڑھاؤں۔ آخر کار یہ کہہ کر اپنے گھر گیا اور اس کے باپ کو اس نے یہ پیغام بھیجا کہ مجھے اپنی غلامی میں لے لیجئے اور لڑکی اپنی مجھے بیاہ دیجئے۔ جس وقت یہ پیغام اس کے باپ نے سنا، اسی گھڑی اپنی لڑکی کا بیاہ اس کے ساتھ کر دیا۔ پھر یہ دونوں ہنسی خوشی زندگی کے دن گزارنے لگے۔ اسی طرح سے 1 مہینہ گزرا۔ اتفاقاً وہ لڑکی اپنی سسرال میں تھی کہ اس کے ماں باپ نے اسے اور اس کے دولہا کو اپنے گھر بلوایا اور وہ لڑکا اپنی دلہن کو ساتھ لیے ہوئے چلا اور ایک برہمن بھی قدیم اس کے مصاحبوں میں سے تھا، وہ بھی اس کے ساتھ پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جس وقت وہ لڑکا اس بت خانے کے پاس پہنچا جس میں اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا، پہچانا اور وہ اقرار جو کیا تھا سو یاد آیا اور اپنا وعدہ وفا کرنے کو بت خانے میں تنہا گیا اور سر کاٹ کر اس بت کے پاؤں پر دھر دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ برہمن دوست جو اس بت خانے میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ رائے بابل کا لڑکا مرا پڑا ہے، اس کے تن سے سر بھی جدا ہو رہا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہ ڈرا اور جی میں کہنے لگا، میں اگر اب جیتا یہاں سے جاؤں گا تو لوگ یہی معلوم کریں گے کہ اس کو میں نے ہی مارا ہے، کیونکہ اب تک میرے سوائے اور کوئی نہیں آیا۔ غرض اس نے بہت سا اندیشہ اپنے دل میں کر کے کہا، بہتر تو یہی ہے کہ میں بھی اپنا تن سر سے جدا کروں اور اس بت کے قدموں پر چڑھاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے بھی اپنا سر تن سے کاٹ ڈالا اور سر بت کے قدموں پہ جا پڑا۔ یہ کہہ کر بعد ایک گھڑی کہ وہ لڑکی بھی جو اس بت خانے میں گئی تو ان دونوں کو مرا دیکھ کر متعجب ہوئی اور کہنے لگی، دونوں تو سر کٹے لہو لہان پڑے ہیں، یہ کیا غضب ہوا؟ یہ کہہ کر چاہتی تھی کہ اپنا سر کاٹے یا شوہر کی لاش گلے سے لگا کر ستی ہو جاوے، اتنے میں آواز آئی، اے لڑکی، یہ سر کٹے ہوئے تو ان کے تنوں سے ملا دے، رام کی کرپا سے یہ دونوں ابھی جی اٹھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ خوش ہوئی، جلدی سے اپنے شوہر کا سر برہمن کے تن پر اور برہمن کا سر اپنے خاوند کے دھڑ پر رکھ دیا۔ دونوں جی اٹھے اور اس عورت کے آگے کھڑے ہو گئے۔ رائے بابل کے بیٹے کے سر سے اور اس برہمن کے تن سے جھگڑا ہونے لگا۔ سر بولا کہ یہ میری بیوی ہے اور تن نے کہا یہ میرا قبلہ ہے۔ طوطے نے یہ حقائق تمام کر کے خجستہ سے کہا، اگر عقل اس کی آزمایا چاہتی ہے
تو یہی بات اس سے پوچھ کہ وہ عورت سر کو پہنچتی ہے یا تن کو۔ خجستہ نے کہا، اے طوطے، پہلے تو ہی کہہ کہ مستحق اس کا کون ہے؟ طوطا بولا کہ ذی حق اس کا سر ہے، اس واسطے کہ سر عقل کی جگہ ہے اور بدن کا سردار۔ خجستہ نے جو یہ قصہ طوطے کی زبان سے سنا، قصد اپنے شہزادے کے پاس جانے کا کیا۔ اتنے میں صبح ہوئی اور مرغ نے بانگ دی، جانا اس کا موقوف ہوا اور وہ رونے لگی۔ اگلے روز جب سورج چھپا اور چاند نکلا، خجستہ رخصت لینے طوطے کے پاس گئی اور کہنے لگی، اے طوطے، میں اسی بات سے ڈرتی ہوں اور شرمندہ ہوئی جاتی ہوں کہ جب اس سے ملوں اور وہ دیر ہونے کا غصہ مجھ پر کرے تو میں نہیں جانتی کہ تب کون سا بہانہ کروں۔ طوطے نے کہا، اے خجستہ بانو، کچھ اندیشہ نہ کر، کس واسطے کہ عورتیں بہت سی باتیں بنانا جانتی ہیں اور کیسے کیسے فریب کرتی ہیں، کیا کیا مکر یاد رکھتی ہیں اور بہت حاضر جواب ہوتی ہیں۔ میں نے ان کی زبان سے بہت عذر سنے ہیں اور پسند کیے ہیں۔ تو ایسی بھولی بھالی کہ کچھ نہیں جانتی، ایسے ایسے سخن کی فکر کرتی ہے کہ کچھ خبر ہے۔ دم بھر ٹھہر، دل سنبھال، جی کو ڈھارس دے، تھوڑا ٹھہر کہ ایک عورت نے جو ہیلا یاری اپنے شوہر کے ساتھ کی تھی وہ بھی تجھے سنا دوں۔ خجستہ نے پوچھا کہ اس کا قصہ کیا ہے؟ طوطا کہنے لگا کہ کسی وقت ایک شخص نے اپنی بیوی کو شکر لانے کے لیے کچھ پیسے دیے اور وہ شکر لانے بازار میں ایک بنیے کی دکان پر گئی۔ بنیا اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہوا۔ پھر اس عورت نے سیر بھر شکر مول لے کر اپنی چادر کے کونے میں باندھی۔ اتنے میں وہ بنیا اس سے لگاوٹ کرنے لگا اور باتیں خوش طبعی کی کیں۔ وہ بھی راضی ہو گئی۔ بعد اس راز و نیاز کے وہ اس عورت کو اپنے گھر میں لے گیا اور وہ اپنی چادر گرا بندھی ہوئی بنیے کی دکان پر رکھ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ تب اس بنیے کی دکان کے نوکر نے اپنی چالاکی سے اتنے عرصے میں جھٹ پٹ شکر اس کے کونے سے کھول لی اور اتنی ریت اس کی جگہ باندھ دی۔ اتنے میں وہ عورت اس دکان سے باہر نکلی اور جھٹ پٹ اپنی چادر اٹھا اپنے گھر کی طرف چلی اور اپنی خاوند کے آگے بے دھڑک چلی گئی اور وہ پوٹلی اس کے آگے دھر دی۔ اس نے گرا کھول کر جو دیکھا تو شکر کے بدلے ریت نظر آئی۔ حیران ہو کر کہنے لگا کہ یہ کیا مسخرہ پن ہے جو تم مجھ سے کرتی ہے؟ میں نے شکر کو بھیجا تھا، تو ریت لائی۔ تب اس نے مسکرا کر کہا کہ اجی کیا کہوں، جس وقت میں گھر سے باہر نکلی اس وقت میرے پیچھے ایک بیل ڈکارتا ہوا دوڑا، اس کے ڈر سے میں بھاگی، اسی ڈر سے میں گری اور پیسے بھی میرے ہاتھ سے گر پڑے، لوگوں کی شرم سے ڈھونڈ نہ سکی، یہ ریت اٹھا کر لے آئی ہوں، پیسے اس میں ہوں گے، تم نکال لو، اور میں نہایت تھکی ماندی ہوں، کہو تو قدرے سو رہوں۔ یہ بات سنتے ہی اس کے خاوند نے اس سے کہا کہ اگر پیسے گر پڑے تھے تو بلا سے گر پڑے تھے، تم ریت کیوں اٹھا لائی؟ اس عورت نے ایسا بے تعمل اپنے خاوند کو جواب دیا کہ مطلق وہ اس پر خفا نہ ہوا بلکہ اور مہربانی کرنے لگا۔ طوطے نے جب یہ کہانی تمام کی، خجستہ سے کہا، یہ کون سی بڑی بات ہے، تو اس سے بھی زیادہ کر سکتی ہے، کچھ خطرہ نہیں۔ لے خجستہ، اب جلدی جا اور اپنے شہزادے کو مل۔ طوطے کی شیریں سخنی سے خجستہ کی تسلی ہوئی اور پازیب پاؤں میں ڈال کر چاہتی تھی کہ اٹھے۔ اتنے میں مرغ بولا اور صبح ہوئی، جانا اس کا اس روز بھی موقوف ہوا۔ اگلے روز جب آفتاب چھپا اور مہتاب نکلا، خجستہ شرمندگی سی صورت بنائے ہوئے طوطے کے پاس گئی اور کہنے لگی، اے محرم راز میرے، میں واری تیرے، عقل مندوں نے کہا ہے کہ جس عورت کو شرم نہیں ہوتی وہ کسی قوم میں حرمت نہیں رکھتی، اور وہ عورت مستوراتوں میں بد ہے۔ اب یہی چاہتی ہوں کہ صبر کروں اور اپنے گھر میں بیٹھ رہوں، کسی غیر مرد سے ملنے اس کے گھر نہ جاؤں۔ طوطا کہنے لگا، اے خجستہ، حق تو یہ ہے کہ تجھ سی عورت عقل مند ہوشیار آج تک نہیں دیکھی، اور جو تو کہتی ہے سچ کہتی ہے، لیکن ڈر یہ ہے کہ اگر صبر کرے گی تو جان تیری بھی اس بادشاہ کی طرح سے نکل جاوے گی۔ خجستہ نے کہا
کہ اب یہ کیا قصہ ہے، بیان کر۔ طوطا کہنے لگا کہ کسی شہر میں ایک سوداگر نہایت مالدار اور صاحب وقار تھا، اور بہت سے گھوڑے ہاتھی اپنے پاس رکھتا تھا، اور اس کی ایک بیٹی بہت خوبصورت اور حسین تھی، اور شہرہ اس کی خوبصورتی کا ہر ایک ملک میں پہنچا تھا، اور ہر ایک شخص کا دیدہ نہ دیدہ اس کے دیکھنے کا تھا، اور ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ اپنی شادی اس کے ساتھ کرے، لیکن باپ اس کا مارے غرور کے کسی کو قبول نہ کرتا تھا۔ کچھ جوبن ابھرا، تب اس کے باپ نے اسی ملک کے بادشاہ کی خدمت میں جا کر اس مضمون کی عرضی گزاری کہ یہ غلام ایک ایسی حسین لڑکی رکھتا ہے کہ گفتگو اس کی رشک کے بلبل ہزار ہے، اور چال اس کی غیرت کبک و حصار ہے۔ جانور اس کی باتیں سننے کے واسطے ہوا پر سے اترتے ہیں اور مست بے ہوش ہوتے ہیں۔ جس نے اس کے سخن کو سنا ہے اس نے غش کیا ہے۔ امیدوار ہے کہ وہ لڑکی حضور میں مقبول ہو اور خدمت میں کنیزوں کی طرح مشغول ہو، تو یہ فدوی اپنی ہم قوم میں اور بھی بزرگی پیدا کرے اور قدر اس کی زیادہ ہو۔ بادشاہ نے جو یہ عرضی ملاحظہ کی تو خوش و خرم ہوا، اور اپنے دل میں کہنے لگا، جو کوئی نصیب اچھے رکھتا ہے تو ہر ایک چیز خود اس کے پاس آ ہی رہتی ہے۔ یہ کہہ کر اپنے 4 وزیروں کو اشارہ کیا کہ تم اس تاجر کے گھر جاؤ اور اس کی لڑکی کو دیکھو، اگر وہ واقعی قابل حضور عالی ہو تو جلدی آ کر خبر کرو۔ غرض وہ چاروں وزیر بادشاہ کے فرمان کے بموجب اس سوداگر کے گھر گئے، اور اس لڑکی کی صورت دیکھتے ہی غش ہوئے، اور آپس میں مشورہ کر کے کہنے لگے کہ اگر اس صاحب حسن کو بادشاہ دیکھے گا تو دیوانہ ہو جاوے گا، رات دن اسی کے پاس رہے گا، ملک کی طرف توجہ نہ کرے گا، بس ہر ایک کام تباہ ہوگا اور ملک کے بندوبست میں خلل پڑے گا۔ بہتر یہی ہے کہ اس کی تعریف اس کے سامنے نہ کیجیے، اور اس لڑکی کے لینے کی صلاح بادشاہ کو نہ دیجیے۔ یہ بات انہوں نے اپنے جی میں ٹھہرا کر بادشاہ سے جا کر عرض کی کہ خداوند، اس کی خوبصورتی کی خبر حضور میں جو پہنچی تھی سو غلط، اس سے بہتر لونڈیاں محل مبارک میں بہت سی ہیں۔ بادشاہ نے یہ سن کر کہا کہ خیر، اگر وہ ایسی ہی ہے جو تم کہتے ہو تو میری بھی مرضی نہیں کہ اس کے ساتھ شادی کروں اور خواہ کا عذاب لوں۔ آخر بادشاہ نے اس سوداگر بچی کو قبول نہ کیا، اور وہ سوداگر جب وہاں سے مایوس ہو کر پھرا تب اس شہر کے کوتوال سے اس کی شادی کر دی۔ ایک دن اس لڑکی نے اپنے دل میں کہا کہ میں اس قدر خوبصورت حسین ہوں، تعجب ہے کہ مجھے بادشاہ نے پسند نہ کیا۔ انشاءاللہ تعالی ایک دن اپنے تئیں اسے دکھاؤں گی۔ القصہ، ایک دن وہ بادشاہ اس کوتوال کی حویلی کی طرف سے کسی باغ کی سیر کو جاتا تھا کہ جلدی وہ لڑکی اپنی چھت پر چڑھ گئی اور بادشاہ کو اپنے حسن کا جلوہ دکھایا۔ دیکھتے ہی وہ عاشق ہو گیا اور وزیروں کی طرف غضبناک نگاہ کر کے کہنے لگا، یہ کیا سبب تھا جو تم نے مجھ سے جھوٹ کہا؟ تب انہوں نے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، اس وقت ان گناہ گاروں نے یوں مشورہ کیا تھا کہ اگر بادشاہ ایسی عورت صاحب جمال دیکھے گا تو اس کے عشق میں ملک کے کاروبار سے غافل ہو جاوے گا، سلطنت خاک میں ملے گی اور رعیت تباہ ہو جاوے گی۔ بادشاہ کو یہ بات ان کی پسند آئی اور خطا ان کی معاف کی، لیکن خود اس کے عشق میں بیمار پڑا۔ تب وزیروں نے جانا کہ یہ کوئی دن میں جان سے جاتا ہے، عرض کی کہ کوتوال سے اس عورت کو لے لو، اگر وہ اس کے بھیجنے پر راضی ہو تو بہتر، نہیں تو بزور چھین لو۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، ہرگز ایسا کام نہ کروں گا، کیونکہ یہ بات بادشاہوں کے انصاف سے دور ہے، اور بادشاہوں کو لازم نہیں جو اس قدر ظلم و ستم نوکروں اور رعیتوں پر کریں یا اپنی قوت انہیں دکھلائیں، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ سوا اس کے جو ظلم کرتا ہے سو آپ ہی خراب ہوتا ہے۔ آخرکار بادشاہ کی اس غم میں یہ حالت پہنچی کہ تمام ہو گیا۔ طوطے نے جب یہ کہانی تمام کی تو خجستہ سے کہا
صبر کرنا تیرے حق میں اچھا نہیں، اگر تو بھی صبر کرے گی تو اسی بادشاہ کی طرح ایک دن مر جائے گی، کچھ حاصل نہ ہوگا، جس سے بہتر یہی ہے کہ اب جا اور اس سے ملاقات کر۔ خجستہ نے یہ سن کر چاہا کہ اپنے تئیں اس کے پاس پہنچاوے، اتنے میں صبح ہو گئی اور مرغ نے بانگ دی، جانا اس کا اس روز بھی موقوف ہوا۔ اگلے روز جب سورج چھپا اور چاند نکلا، خجستہ آہوزاری کرتی ہوئی، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے، دل پر درد سے طوطے کے پاس رخصت لینے گئی اور کہنے لگی، اے طوطے، میں نے سنا ہے کہ ایک غریب اعرابی نے کسی دولت مند سے جا کر کہا کہ میں کعبے جاتا ہوں۔ اس نے کہا، بہت بہتر، دیر نہ کیجیے بلکہ جلد سدھاریے۔ اس نے کہا کہ میں کچھ خرچ راہ نہیں رکھتا۔ دولت مند نے کہا کہ اگر تیرے پاس خرچ نہیں ہے تو مت جا، میں کتاب کی روح سے کہتا ہوں کہ جو مفلس ہو اسے طواف کعبہ فرض نہیں کہ خواہ نہ خواہ اپنے اوپر عذاب اٹھاوے اور مکے جاوے۔ خدا نے محتاج کو نہیں کہا کہ تو مکے جا۔ اعرابی نے کہا کہ میں تیرے پاس کچھ زر مانگنے آیا ہوں، مسئلہ پوچھنے نہیں آیا جو تو کتاب کی روح سے باتیں بناتا ہے۔ اے طوطے، میں تجھ سے ہر شب صرف رخصت لینے آتی ہوں، تو بے فائدہ ادھر ادھر کی گپ شپ ہانکا کرتا ہے، نصیحت سننے کو نہیں آتی۔ انہی باتوں سے میں بھی تجھ پر خفا ہوں گی۔ جب طوطا ڈرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے بھی اس مینا کی طرح مار ڈالے، یہ سمجھ کر خوش آمدیوں کی طرح باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا، اے خجستہ، میری نصیحت سے دل تنگ نہ ہو اور برا مت مان، کس واسطے جو کوئی کسی کی اچھی بات قبول کرتا ہے وہ بات دونوں جہاں میں کام آتی ہے۔ خجستہ بانو کہنے لگی، اے طوطے، جو تو کہتا ہے سو میں بھی سنتی ہوں، لیکن آج کی شب نہایت تاریک ہے اور میں اکیلے جاتے ڈرتی ہوں۔ اگر تو کہے تو اپنے غلام کو ساتھ لے کر جاؤں اور شہزادے سے جا کے ملوں۔ طوطا یہ سنتے ہی اپنے پروں سے چھاتی پیٹ کر کہنے لگا، ہائے ہائے، خدا کے واسطے کہیں ایسا نہ کرنا، خبردار غلام کو اپنے ساتھ لے کر نہ جانا۔ عقل مندوں نے کہا ہے کہ کمینہ ہرگز وفا نہیں کرتا اور یہ قوم کم ظرف ہوتی ہے۔ تو نے شاید احوال اس کمہار کا نہیں سنا جو ایسی باتیں نادانی کی کرتی ہے۔ خجستہ نے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ طوطا کہنے لگا کہ ایک کمہار نے کسی دن بہت سی شراب پی اور بدمست ہوا اور کوزے اور کرابے مٹی کے جو باسی شراب کے تھے ان پر گرا، وہ سب ٹوٹ گئے، یہ تمام زخمی ہوا۔ مدت میں وہ زخم اچھے ہوئے، مگر نشان ان زخموں کے اس طرح معلوم ہوتے تھے کہ شاید یہ زخم تیر اور تلوار کے ہیں۔ اتفاقاً اس شہر میں کال پڑا، وہ وہاں سے نکل کر اور شہر میں گیا اور نوکری تلاش کرنے لگا۔ اس شہر کے بادشاہ نے جو اس کے بدن پر اس طرح کے زخم دیکھے تو معلوم کیا کہ یہ بڑا ہی سپاہی ہے جو اس قدر زخم بدن پر اٹھائے ہیں۔ یہ سمجھ کر بادشاہ نے اسے نوکر رکھا اور مرتبہ اس کا زیادہ کیا اور اپنے دل میں کہا کہ یہ بڑا سورما ہے جو اس کا بدن ایسا زخموں سے چور ہے۔ بعد کئی دن کے کسی ملک کے بادشاہ نے اس بادشاہ پر چڑھائی کر دی۔ بادشاہ نے اسے اپنی فوج کا سردار کر کے چاہا کہ دشمن سے لڑنے کو جائے۔ یہ احوال دریافت کر کے وہ ڈرا اور بیمار پڑ گیا اور حضور اعلیٰ میں ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ میں ذات کا کمہار ہوں، مجھ سے لڑائی کا کام سر انجام نہ ہو سکے گا۔ مثل مشہور ہے، تیلی کیا جانے مشک کا بھاؤ۔ یہ سنتے ہی بادشاہ ہنسا اور اپنے دل میں شرمندہ ہوا اور کسی سردار کو سرحد پر بھیجا۔ طوطے نے یہ کہانی تمام کر کے خجستہ سے کہا کہ غلام کو اپنے ساتھ مت لے جا، اس سے کام بھلائی کا نہ ہوگا بلکہ اور رسوا کرے گا، جاتی ہے تو اکیلی جا۔ خجستہ نے یہ سنتے ہی چاہا کہ اکیلے ہی جاوے اور حص زندگی کا اٹھاوے کہ اتنے میں صبح ہوئی اور برق نے بانگ دی، جانا اس کا موقوف ہوا۔ خجستہ بڑے بھاری دل کے ساتھ اگلی شب اپنے شہزادے سے ملنے کی آس لے کے واپس ہوئی۔ اگلے روز جب سورج چھپا اور چاند نکلا، خجستہ چاک گریباں
हाल परेशान, आंखों में आंसू भरे, सर खुले। तोते के पास रुखसत लेने गई और कहने लगी, ए मेरे वफादार तोते, ए महरम राज दिल अफगार, ए तोते, अब तो मेरा दिल इसकी जुदाई की आग से जला जाता है और कलेजा मुंह को चला आता है, जिगर कबाब हो गया। सच जान, मैं आज किसी सूरत से इस घर में न रहूंगी और अपने शहजादे के पास ज़रूर जाऊंगी। तू भी मुझे जल्द रुखसत कर। तोता अपने जी में डरा और कहने लगा, खुदा हाफिज, यकीन है कि ये अब इस घर में किसी तरह से न रहेगी, क्योंकि नहायत बेकरारी रखती है और मेरी भी बात नहीं सुनेगी, बहुत ज़्यादा बज़िद है। ये सोचकर कहने लगा, ए खजस्ता बानो, मैं तो तुझे हर एक शब्द रुखसत करता हूँ और खुदा से यही चाहता हूँ कि तू अपने शहजादे से मिले। बस तू ही देर करती है जो नहीं जाती। ये नहीं मालूम कि नसीब तेरे कैसे हैं जो भटक रहे हैं। ले बिस्मिल्लाह, अब देर न कर, जा और अपने शहजादे को गले से लगा। पर ये बात याद रखना कि किसी दुश्मन का एतबार न करना, नहीं तो तुझ पर भी वही सदमा गुजरेगा जो उस अमीरजादे पर इस सांप के सबब से पहुंचा। खजस्ता ने पूछा, इसकी हकायत क्या है, बयान कर पहले। तोता कहने लगा कि किसी दिन एक अमीर किसी जंगल में शिकार खेलने गया था और एक काला सांप कहीं से भागा हुआ नहायत बदहवासी से इसके पास आया और कहने लगा, ए अमीर, अपने खुदा के वास्ते मुझे जगह दे कि मैं छुप रहूं और तुझे दुआ दूं। अमीर ने पूछा कि इस कदर क्यों घबराता है, खैर तो है। सांप ने कहा कि दुश्मन मेरा मुझे मारने को हाथ में लाठी लिए हुए चला आता है, तू मुझे छुपा रख। ये बात सुनते ही अमीर को इस पर रहम आया और इसे अपनी आस्तीन में छुपा रखा। बाद एक दम के वो शख्स भी एक मोटा सा बांस लिए हुए आया और कहने लगा कि एक काला सांप अभी मेरे आगे आगे इधर आया है, किसी ने इसे देखा हो तो मुझे बता दे, मैं इसका इस बांध से सर फोड़ूंगा और अपने घर की राह लूँगा। इतने में अमीर ने कहा, भाई, मैं यहाँ बड़ी देर से खड़ा हूँ, लेकिन मैंने तो नहीं देखा। खुदा जाने कहाँ गया। और इसने भी इसे खूब सा इधर उधर तलाश किया। जब कहीं ना पाया तब अपने घर का रास्ता पकड़ा। बात एक घड़ी के अमीर ने कहा, ए सांप, दुश्मन तेरा गया, अब तू भी जा। तब सांप हंसा और कहने लगा, ए अमीर, अब मैं तुझे बेडसे तो कहीं नहीं जाता और तेरी बात कब सुनूंगा। अब तुझे मारे बगैर मैं न डलूंगा। तू नहीं जानता अहवाल मेरा कि मैं दुश्मन हूँ तेरा। जब तुझको मारूंगा तब ही जाऊंगा। और तू तो बहुत अहमक निकला जो तूने मुझ पर रहम खाया और मेरे कहने पर एतबार किया और अपनी आस्तीन में रहने को मकान दिया। तब अमीर ने कहा, ए सांप, मैंने तेरे साथ भलाई की है और तू मेरे साथ बुराई करना चाहता है, ये बात नामुनासिब है। सांप ने कहा, मैंने अक्लमंदों से सुना है कि बुरों के साथ नेकी करना ऐसा ही है जैसे नेकों के साथ बदी। ये सुनकर वो डरा और अपने दिल में कहने लगा कि अब इसे कैसे आस्तीन से बाहर निकालूं। कुछ देर के बाद एक बात दिल में ठहरा कर कहने लगा, ए सियाह सांप, एक और सांप आता है, तू मेरी आस्तीन से निकल, हम दोनों उससे चलकर पूछें। अगर वो तेरी बात को पसंद करे फिर जो चाहना सो मेरा करना। ये बात सुनकर वो सांप इसकी आस्तीन से निकलकर उस सांप की तरफ चला। तब इसने मौका गनीमत जानकर एक पत्थर उठाकर उसके सर पर मारा कि वो वहीं मर गया और अमीर जिंदा अपने घर चला गया। खजस्ता ने किस्सा सुनकर कहा, ए तोते, मैंने तेरा कहना कबूल किया और नसीहत तेरी मानी, पर अब तू भी इस वक्त मेरी बात सुन कि मुझे जल्दी रुखसत दे। तोते ने कहा, तो बेहतर है अब देर मत कर, फौरन जा और अपने दोस्त से मिल और खुशियां मना। खजस्ता बानो ये सुनकर चाहती थी कि जावे और अपने दोस्त से मिले। इतने में सुबह नमूदार हुई, मुर्ग ने बांग दी। खजस्ता मुर्ग को गालियां दे देकर तोते से कहने लगी कि अब सुबह हुई,
میں کیوں کر جا سکتی ہوں؟ آخر کار جانا اس کا اس روز بھی رہا۔ تب یہ بیت پڑی اور رونے لگی، اے مرغ سحر، آج اگر تجھ کو میں پاؤں تو کچا ہی دانتوں سے تیرا گوشت چباؤں۔ اور بڑے بھاری دل کے ساتھ خجستہ اپنے حجرے میں چلی گئی۔ اگلے روز جب آفتاب چھپا اور ماہتاب نکلا، خجستہ ایک نئی امید کے ساتھ نہا دھو تھوڑا سا میوہ کھا، اطلس کا پاجامہ، مکیش کا ازار بن ڈالے، کلیوں دار کرتا اور جالی کی کرتی اور بنارسی دوپٹہ اور آنکھوں میں سرما، بالوں میں کنگھی کر اس طرح سے بناؤ ٹھناؤ کر جواہر کے گہنے پاتے سے آراستہ ہو، ایسی بننی بنی کہ احوال اس کے سگڑاپے کا بیان نہیں کیا جاتا۔ اس بانک پن سے اٹھی اور طوطے کے پاس رخصت لینے گئی اور کہنے لگی، اے محرم راز، اے میرے دم ساز، اگر آج میرے احوال پر رحم کرے اور رخصت دے تو میں جب تک جیتی رہوں گی تب تک تیرے احسان سے سر نہ اٹھاؤں گی، کیونکہ ایک درد ایسا بے قراری کا پہلو سے اٹھتا ہے کہ حال بے حال ہوا جاتا ہے۔ طوطا کہنے لگا، مبارک ہو، تشریف لے جا، پر یہ بات یاد رکھنا کہ جس سے چاہنا اس سے آشنائی کرنا، مگر اپنے دل کا راز کسی سے مت کہنا، نہیں تو یہ بات تیری کھل جاوے گی اور ہلاکت کو پہنچے گی۔ جس صورت سے اس سونار نے اپنی بیوی سے احوال کہا اور مارا گیا۔ خجستہ نے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے، پہلے تو یہ بیان کر۔ طوطا کہنے لگا، کسی شہر میں ایک سونار نہایت مالدار تھا اور ایک سپاہی اس سے بہت پکی دوستی رکھتا تھا اور اس کی بھی دوستی کو سچ جانتا تھا۔ اتفاقاً اس سپاہی نے ایک تھیلی اشرفیوں سے بھری ہوئی کہیں سے پائی اور نہایت خوشی حاصل کی، اور اس کو کھول کر جب گنا تو 250 اشرفی تھی۔ وہ سپاہی تھیلی لیے ہوئے خوشی خوشی سونار کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میری قسمت اچھی تھی جو بغیر محنت و مشقت کے اس قدر زر مجھے رستے سے ملا۔ اور وہ تھیلی اس سونار کو سونپی اور یہ بات کہی کہ بھائی، یہ میری امانت اپنے پاس رکھ لے، جب چاہوں گا لے لوں گا۔ بعد کئی دن کے اس تھیلی کو سپاہی نے سونار سے طلب کیا۔ تب وہ کہنے لگا، اے سپاہی، تو نے کیا اسی واسطے مجھ سے دوستی کی تھی کہ مجھ پر تہمت لگائے اور چور بناوے؟ بھلا تھیلی تو نے مجھے کب دی تھی؟ تو جھوٹ کہتا ہے۔ کیا خوب، اب تو یہاں سے جا اور کسی بڑے مالدار پر تہمت لگا جس کے سبب سے کچھ مزہ اٹھا سکے اور مجھ غریب کے ستانے سے باز آ۔ میں تجھے اپنا دوست جانتا تھا اور یہ کم معلوم تھا کہ تو دشمن ہوگا۔ اب جھوٹ سچ لگا کر مجھ سے مال لینا چاہتا ہے۔ مثل مشہور ہے، الٹے چور کوتوال کو ڈانٹے، جھوٹے کے آگے سچا رو مرے۔ آخر کار اس سپاہی نے قاضی کے پاس جا کر فریاد کی اور تمام حقیقت اس سے بیان کی۔ جب قاضی نے اس سے پوچھا کہ اس بات کا کوئی گواہ ہے، اس نے کہا، حضور سلامت رہیں، کوئی گواہ نہیں۔ قاضی نے عقل سے معلوم کیا کہ یہ قوم سوناروں کی دغا باز ہوتی ہے۔ کچھ تعجب نہیں اس سونار نے خواہ نخواہ دغا بازی کی ہو۔ اس شک پر سونار کو اور اس کی سونارنی کو بلوا بھیجا، ہر چند کے ان سے پوچھ گچھ کی، پر انہوں نے سوائے انکار کے ہرگز اقرار نہ کیا۔ تب قاضی نے کہا کہ میں خوب جانتا ہوں، ضرور تو نے ہی یہ تھیلی اڑائی ہے۔ جب تک اس کی تھیلی نہ دے گا تب تک تجھ کو نہ چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر قاضی گھر میں گیا اور 2 آدمیوں کو ایک صندوق میں بند کیا اور اس صندوق کو کوٹھری میں دھر دیا۔ پھر باہر نکل کر سونار سے کہا، اگر اس کا زر دینا قبول نہ کرے گا تو میں فجر کو تجھے مروا ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر ان دونوں کو اس کوٹھری میں قید کیا اور فرمایا کہ صبح کو بعد نماز کے تمہیں قتل کروں گا۔ یہ کہہ کر قاضی جی اندر گئے اور وہ دونوں اسی جگہ قید رہے۔ جب آدھی رات گزری تب اس کی بیوی نے کہا، اگر تو نے اس کی تھیلی لی ہے تو مجھے بتا دے کہ کہاں رکھی ہے، اور نہیں تو اس کی تھیلی کے ساتھ ہماری جان بھی جائے گی۔ یہ قاضی تھیلی لیے بغیر ہمیں ہرگز نہ چھوڑے گا۔ تب اس سونار نے کہا،
जहाँ मेरी चरपाई बिछी है वहीं वो थैली भी गड़ी है। ये बात इन दोनों आदमियों ने अपने कानों से सुनी। इतने में सुबह हुई। जब काजी ने इन चारों को कचहरी में बुलवाया और इन दोनों आदमियों से पूछा कि सच कहो, रात को इन दोनों ने आपस में क्या बातें की थीं, तब कसम खाकर उन दोनों ने जो सुना था सो कह दिया। काजी ने इस जगह से वो थैली अपने लोगों के हाथ से मंगवाकर सिपाही के हवाले की और सुनार को सूली दी। तोते ने ये कहकर खजस्ता से कहा कि अगर सुनार अपना अहवाल अपनी बीवी से ना कहता तो मारा न जाता। खैर, अब सुधारिए और अपने शहजादे से जाकर मिलिए। खजस्ता ने ये सुनते ही चाहा कि वो शहजादे के पास जाए। इतने में नूर का तड़का हुआ। जाना इसका इस रोज़ भी ना हुआ और वो पाँव पटकती हुई अपने हुजरे की तरफ चली गई। अगले रोज़ जब सूरज छुपा और चांद निकला, खजस्ता एक नई उम्मीद के साथ उठी, पोशाक बदल और जवाहिर पहन तोते के पास रुखसत लेने गई और कहने लगी, ए तोते, तेरे कुर्बान जाऊं, मुझ पर रहम कर और रुखसत दे, क्योंकि आज फिर कुछ जी घबराता है और दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। चाहती हूँ कि आधी रात को इसके पास जाऊं। तू भी इस वक्त एक छोटी सी हकायत कहियो। तोता बोला, ए खजस्ता, किसी शहर में एक सौदागर था, नहायत मालदार लेकिन बेऔलाद था। एक दिन ये इसके दिल में ख्याल गुजरा और अपने जी में कहने लगा, गर्चे दौलत मैंने इस जहां में बेशुमार पैदा की, पर कुछ हासिल नहीं। किस वास्ते कि एक भी लड़का ना हुआ जो बाद मेरे इस घर को रोशन करता और इस दौलत को अपने कब्जे में लाता, अपने जदो आबा का नाम रखता। अफसोस सद अफसोस। खैर, अब बेहतर यही है कि अपने जीते जी इस ज़र बुनियाद को अल्लाह के नाम पर लुटाइए और फ़कीर फ़ुकरा, गरीब गुरबा, यतीमों को खिलाइए और ख़ुद फ़कीर होकर याद इलाही में मशगूल हो रहिए। ये बात जी में ठहरा कर गिरेबान मिसले गुल चाक कर डाला और यहाँ तक ज़र नकद सुबह से ता शाम लुटाया कि हर एक गरीब गनी हो गया। आप एक टूटे से बोरिए पर लंगोटा खींच इसी तरह भूखा प्यासा पड़ रहा। उसी शब बाद आधी रात के क्या ख्वाब देखता है कि एक शख्स अजनबी सा उसके सामने खड़ा है। इसने उससे पूछा, ए अजीज़, तू कौन है? वो बोला, मैं असल सूरत में तेरा नसीब हूँ। तूने आज जो अपना माल और असबाब खुदा की राह में खैरात किया और कुछ भी अपने वास्ते ना रखा, इस वास्ते मैं कहने आया हूँ, सुबह को बरहमन की सूरत बनकर तेरे पास आऊँगा। तू मुझे मारियो लाठियों से। जिस घड़ी मेरा दम निकलेगा तमाम सोने का बन जाऊँगा। जिस अज़ू को तू काटना चाहता है वो काट लेना, फिर वो अज़ू उसी वक़्त दुरुस्त हो जाएगा और तेरे हाथ बहुत सा सोना लगेगा। ये बात इसका नसीब कहकर उधर गया और इधर सुबह का तारा नमोदार हुआ। जब इसकी आंख खुल गई, सवाए अपने और इस एक बोरिए के कुछ ना देखा। अपने दिल में मुतअज्जिब होकर कहने लगा, इलाही, ये मैंने क्या सपना देखा? ताबीर इसकी क्या है मुझे कुछ नहीं मालूम। तू करीम कार साज है, जो चाहे सो करे। इसी हैरानी में था कि एक हजाम अपनी कसबत बगल में दबाए हुए इसकी तरफ से हो निकला। इसने पुकार लिया और अपना सर मुंडवाने लगा। बात एक घड़ी के एक बरहमन इसके सामने आया। तब उसे वो अपना रात का ख्वाब याद पड़ा। उसी घड़ी सर मुंडवाना बंद किया और उस बरहमन को लाठियों से मारने लगा। इतना मारा कि वो जान से गया। ज़मीन पर गिरकर एक पुतला सोने का हो गया। सौदागर ने इस पुतले को अपने घर में रखा और थोड़ा सा सोना नाई को देकर कहा कि तू ये बात किसी से ना कहना। और वो उस्ताद अपने जी में बहुत खुश हुआ कि ये नुस्खा कीमिया का हक ताला ने अच्छा दिया। गर्ज इस सोने को बगल में दबाकर जल्दी जल्दी अपने घर आया और एक लाठी मोटी सी हाथ में लेकर दरवाजे पर इस ताक में बैठ रहा कि कोई बरहमन इस तरफ से आवे तो इसे मारे और सोना बनाए। इतने में
ایک گروہ برہمنوں کا ادھر سے آ نکلا اور اس نے ان کو اپنے گھر میں بلایا اور ان کی ضیافت میں دل لگایا۔ بعد ایک گھڑی کے ایک لاٹھی موٹی سی اٹھا کر ان کو بے اختیار پیٹنے لگا، یہاں تک مارا کہ سر ان کے پھوٹے اور لہو لہان ہو گئے۔ تب وہ سب غل مچانے لگے کہ کوئی واسطے ہمیں بچانے کے آوے، نہیں تو ہم اس حجام کے ہاتھوں مفت مارے جاتے ہیں۔ یہ سن کر محلے والے دوڑے اور نائی کو باندھ کر حاکم کے پاس لے گئے اور کہنے لگے، حضور دیکھیے، ہم تو اب اس زمانے میں مرتے ہیں کہ آپ کی حکومت میں نائی برہمنوں کا خون کرتے ہیں۔ حاکم نے حجام سے پوچھا کہ تو نے کس گناہ پر ان غریبوں کو مارا اور کس خطا پر ان بیچاروں کا سر پھوڑا؟ اس نے کہا، حضرت سلامت رہیے، میں آج فجر کو فلانے سوداگر کی اصلاح بنانے گیا تھا، میرے سامنے ایک برہمن اس کے پاس آیا، اس نے 2-4 لاٹھیاں اسے ماری، وہ مرتے ہی سونا ہو گیا۔ میں نے معلوم کیا کہ اگر کوئی برہمن کو لکڑیاں مارے تو وہ سونا بن جاتا ہے۔ میں نے بھی اپنی اسی لالچ پر ان برہمنوں کو مارا کہ شاید یہ سونے کے ہو جاویں گے۔ افسوس یہ ہے کہ کوئی برہمن سونے کا نہ بنا بلکہ اور فتنہ برپا ہوا، یہ خطا مجھ سے ہوئی، جو چاہے سو کیجیے۔ تب حاکم نے اس سوداگر کو بلوا کر کہا کہ یہ حجام کیا کہتا ہے سنو، اور جو احوال سچ ہو کہو۔ میں نے یوں سنا ہے کہ تم نے آج ایک برہمن کو مار کر سونے کا بنایا ہے، اور یہ نائی بھی کئی برہمنوں کو ادموا کر کے مارنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، بندہ نواز یہ میرا نوکر ہے، آج کئی دن سے دیوانوں کی طرح سے پڑا پھرتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے مارتا ہے، تمام شہر میں غل مچاتا ہے۔ مجھ کو کیا مثل مشہور ہے کہ جس کا خون اس کی گردن، آپ حاکم ہیں، جو مناسب جانے کریں، میں کس واسطے کسی کو ماروں گا؟ حاکم نے اس کا کہنا سچ جانا اور ان سب کو دم دلاسا دے کر رخصت کر دیا۔ پھر اس حجام کو سزا دی۔ طوطی نے یہ بات کہہ کر خجستہ سے کہا، اگر جانا ہے تو جا، کیونکہ اب وقت اخیر ہے، اور نہیں تو کل سرے شام ہی سے چلی جانا۔ خجستہ بانو نے یہ سنتے ہی چاہا کہ جاوے اور اپنے شہزادے سے ملے۔ اتنے میں صبح صادق ہوئی، مرغ نے بانگ دی، جانا اس کا اس روز بھی نہ ہو سکا۔ تب یہ شعر پڑھتی رہی اور رونے لگی، ہجراں کی شب و روز کا یک طرفہ علم ہے، شب گزرے ہے اندوہ میں اور دن کو بھی غم ہے۔